میں اندر جا رہا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی وادی میں مسجد میں جہاں پہ نماز ادا کی تھی. آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ہے محراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں پہ پیچھے کچھ صحابہ کی جماعت بھی ہوگی. اللہ اکبر. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے پڑاؤ کیا تھا جب غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم پہاڑ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ مسجد کی طرف جانے کی جو نشانی ہے وہ بھی ابھی میں آپ سب کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں موجود ہوں مدینہ منورہ کی ایک ایسی وادی میں جسے آپ سب جانتے ہیں جنت کی وادی میں، اور آپ سب کو میں اس مسجد کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اور کچھ خوشخبریاں اور کچھ دعائیں کی تھی اس اہل علاقہ کے لیے. تو آئیے میں آپ سب کو یہاں سے لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ سب کو بتا سکوں مسجد جو ہے اس معلم سے، جو کہ یہ آپ دیکھیں اس طرف بئر الروحہ سے کتنے فاصلے پر ہے اور کتنے راستے پر ہے. ہم نے جانا ہے اس طرف. سامنے وہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو مسجد عرق الظبیہ ہے وہ وہاں پہ، اور وہیں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام جو ہے کیا ہے. تو آپ دیکھیں پہاڑ کا منظر دیکھیں ماشاءاللہ، بادلوں کے اندر کس طرف گھرا ہوا ہے، کتنا ہی خوبصورت. اس کی ایک چوٹی جو ہے بادلوں کے اندر غائب ہے. دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت موسم ہے. جی تو اس طرف ہم پیدل چلتے ہیں آگے، اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج جو ہے ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کتنا ہی خوشگوار ہے. جی تو سب سے پہلے اس جگہ کی لوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ واقع ہے، آپ سب کی آسانی کے لیے، کیونکہ اکثر سوالات جو ہے اس طرح کے آتے ہیں. تو لوکیشن جو ہے، آپ جب مدینہ المنورہ سے سفر کے لیے نکلتے ہیں بدر کے مقام کی طرف جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی، تو تقریباً 70 سے 80 کلومیٹر کے درمیان جب آپ سفر کر لیتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ ایک بورڈ نظر آتا ہے جس پر بئر الروحہ لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ابھی دیکھ رہے ہیں. اس کے فوراً بعد ایگزٹ نمبر ہے 98 ایگزٹ جو ہے، اس سے آپ نے نیچے اتر جانا ہے جیسا کہ آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. اور تقریباً 50 سے 60 میٹر چلنے کے بعد آپ کو رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی سڑک مڑتی ہوئی نظر آئے گی. تو آپ جیسے ہی یہاں سے رائٹ مڑیں گے اور تقریباً مزید جو ہے 20-30 میٹر یا اس سے تھوڑا کم و بیش چلیں گے تو آپ کو 4 راستے ملیں گے. ایک تو جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں، اور ایک راستہ جو ہے مزید سیدھا آگے اس وادی کے اندر جا رہا ہے. لیکن آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے. اگر تو آپ نے جانا ہے کنویں پہ، جس کنویں سے پانی بھرا جاتا ہے، جو کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا ہے، تو آپ کو لیفٹ پہ مڑنا پڑے گا. اور تقریباً جو ہے مزید 100 میٹر کے آس پاس جو ہے آپ جب چلیں گے کچے راستے کے اوپر تو آپ کو یہ کنواں ملے گا جہاں سے ہم نے ویڈیو اسٹارٹ کی ہے. اگر آپ اس موڑ سے جہاں پہ ہم کھڑے تھے یہاں سے اگر آپ رائٹ لے لیں گے جس طرف ہم چل رہے ہیں تو پھر آپ اس مقام تک پہنچیں گے. آئیے میرے ساتھ ویڈیو میں دیکھیں کہ ہم اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بشارت دی تھی، اور بہت سے واقعات ہوئے تھے. وہاں پہ کچھ قرآن شریف کی آیتیں بھی نازل ہوئی تھیں جو کہ آپ ایک علیحدہ ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کا پس منظر جان سکیں گے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسجد اور اس جگہ کی نشاندہی کریں گے. تو آئیے میرے ساتھ ہم اس راستے پہ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے آگے. اس طرف اگر آپ جائیں گے تو یہ مسجد جو ہے مسجد عرق الظبیہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ، جیسے پرانے زمانے میں آج سے کوئی 100-150 سال پہلے بھی آثار موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف. اس زمانے میں مقصد ہے کہ جو لوگ قوافل آتے تھے ٹھہرتے تھے یہاں پہ ریسٹورنٹس وغیرہ یا آرام گاہیں وغیرہ رہی ہوں گی، کیونکہ ابھی تو سفر جو ہے بہت ہی تیز ہو گیا ہے. جو پہلے سفر ایک دن میں مدینہ سے یہاں تک شاید ہوا کرتا ہو وہ
اس کے اوپر گھوڑوں کے اوپر، ابھی وہی سفر جو ہے 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد جو ہے بہت دور ہے میرے خیال سے، آگے دیکھ رہے ہیں وہاں سے گاڑی بھی آ رہی ہے، تو ہمیں مزید شاید چلنا پڑے گا۔ میرے خیال سے ہمیں گاڑی پہ ہی جانا چاہیے، کیونکہ یہاں سے بہت فاصلہ معلوم پڑ رہا ہے۔ ہمیں تقریباً 6 منٹ ہو گئے ہیں چلتے چلتے۔ اچھا یہ رک گئے ہیں بھائی صاحب، 1 سیکنڈ۔ گاڑی سے ہی جانا پڑے گا کیونکہ بتا رہے ہیں کہ دور ہے۔ بسم اللہ، نمشي بالسيارة بعيد، یا اللہ، چلیں بھائی ہمشی۔ جی بتا رہے ہیں کہ دور ہے، تو اس لیے گاڑی سے ہی جائیں گے۔ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں سے مزید، تو وہاں پہ پہنچ کے ہی پھر آپ کو ویڈیو بنا کے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اور کنواں جو ہے یہاں پہ بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ کنواں ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پائپ، اس کا بھی پائپ سے پانی جو ہے باہر کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں سارے راحت کے مقام ہوا کرتے تھے، تو اسی لیے یہ پوری وادی ہے، اس میں جو بھی مسافرین ہوا کرتے تھے وہ یہاں پہ آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ واقعی بہت ہی دور ہے، مسافت ہے بئر الروحہ سے، ابھی تک ہم چل رہے ہیں لیکن جگہ تک پہنچے نہیں ہیں۔ ہم نے جانا ہے یہاں پہ اس پہاڑی کے پاس، یہ جو پہاڑی ہے۔ جی ہم پہاڑ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ مسجد کی طرف جانے کی جو نشانی ہے وہ بھی ابھی میں آپ سب کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمیں گاڑی جو ہے باہر پارک کرنی پڑے گی، اور اندر جو ہے پیدل جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے جو ٹینکی رکھی ہوئی ہے پانی کی، اس کے پاس ہم گاڑی پارک کریں گے، اور پھر جو ہے ہم نے اندر جانا ہے اس طرف، پہاڑ کی طرف۔ بسم اللہ یا اللہ۔ جی جی بئر الروحہ جو ہے وہ سامنے، وہ جو پہاڑ ہے نا اس کے پاس ہے، یہ والا پہاڑ، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ آتے ہیں تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا شاید فاصلہ، مجھے محسوس ایسا ہوا لیکن میں نے تصدیق نہیں کی کتنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ، میں جائے نماز لے لوں اپنی، یہ رہی جی۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ اس پہاڑی کے پاس آئیں گے، یہ جو ہے عرق الظبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اندر جا رہا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی وادی میں، مسجد میں جہاں پہ نماز ادا کی تھی، اور ساتھ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ وادی جو ہے جنت کی وادی ہے، اور اس کا نام وادی سجاسج ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اب جگہ یہاں پہ ڈھونڈنی ہے کہ وہاں پہ اصل میں کچھ حضرات نے جو ہے نشان لگائے ہوئے ہیں مسجد کے لیے، تو وہ مجھے ڈھونڈنا ہے کہ نشان جو ہے کہاں پہ لگے ہیں، کیونکہ وہ واضح معلوم جو ہے بعد میں نہیں رہا، کیونکہ سفر کے جو راستے ہیں وہ تو تبدیل ہو چکے ہیں زمانے کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ رہی، سبحان اللہ، یہ رہی وہ مسجد جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ یہ رہی مسجد، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی غزوہ بدر کی طرف آتے جاتے۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کے آثار موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، یہاں پہ جو ہے میں اپنی جائے نماز بھی ساتھ لایا ہوں کہ یہاں پہ انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بعد میں بھی دیکھیں آپ کچھ بنے ہوئے تھے چیزیں، لیکن زمانے کے ساتھ جو ہے ختم ہو گئی ہیں۔ اور جو جبل بئر الروحہ ہے، الروحہ کا جو کنواں ہے وہ سامنے اس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف سامنے سے مدینہ اور بدر کی مین جو ہائی وے ہے وہ راستہ یہاں سامنے سے گزر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے پڑاؤ کیا تھا جب غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ اکبر. جی ٹھیک، یہاں پہ نماز ادا کر لیں، بارش بھی شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ہے محراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں پہ پیچھے کچھ صحابہ کی جماعت بھی ہوگی. اللہ اکبر. یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، میں مسجد کے اندر موجود ہوں اور یہ نشان بھی بنے ہوئے ہیں ابھی تک. اللہ اکبر. بسم اللہ. تو یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 جو صحابہ آئے تھے ان میں سے 14 تو شہید ہوئے تھے، جو باقی تھے 299 ان کے ساتھ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا، یہ پائپ رکھا ہوا ہے کہ ٹینکی نہیں ہے، مجھے دور سے ٹینکی نظر سمجھ آ رہی تھی، تو بہرحال یہ ٹینکی نہیں ہے، ایک پائپ ہے. یہ دیکھیں بھائی سامنے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پہاڑ اور اس وادی کا نام کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیحلن عیسی ابن مریم، کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، عیسیٰ ابن مریم یہاں سے لیحلن مطلب زور زور سے تکبیریں پڑھتے ہوئے جو ہے حج کی طرف جب تک نہ جائیں تب تک جو ہے قیامت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آخری زمانے میں مدینہ منورہ سے ہو کے گزریں گے، کیونکہ یہ راستہ جو ہے اہل مدینہ کا ہے. جب وہ مکہ جاتے تھے یہاں سے بدر، پھر بدر سے جو ہے ساحلی راستہ پکڑ کے مکہ المکرمہ پہنچتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے 70,000 بنو اسرائیل کو لے کے حج کی طرف گئے ہیں، مطلب اس علاقے سے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہاں سے تقریباً 70 سے زیادہ انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں اس علاقے سے. جی تو یہ تھی مسجد عرق الظبیہ کے حوالے سے ویڈیو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. زبیر ریاض مزید جو ہے مدینہ مکہ کی جو تاریخی مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان کے حوالے سے. تو یہ دیکھیں، یہ بہت ہی مشکل ٹاسک تھا، مطلب اس کو ڈھونڈنا اور اس طرف اتنا پہاڑوں کے اندر آنا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ.